بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں نے یہ اپنی کتاب میں وہ درج کی ہوئی تھی آیات، ان کا ترجمہ بیان کیا، اور اب میں سورہ کاف کی چند آیات کا ترجمہ بیان کرتا ہوں، جس میں غرور، تکبر، بڑائی کو ناپسند فرمایا گیا ہے، اور یہ کرنے والوں کو، تکبر میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سزا دیتے ہیں وہ میں اس میں عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وہ بیان کروں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تو اس سے زیادہ مالدار ہوں اور تو اس سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے مطابق ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر مجھے کبھی اپنے رب کی طرف سے بلایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کہ تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو میں اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میرا بن کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین پر اتر جائے تو پھر تو اسے کس طرح نکال سکے۔ آخر کار یہ کہ اس کا سارا ثمر مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹیٹوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا۔ وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ اسے اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار برحق ہی کے لیے ہے۔ انعام وہی ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر جو وہ دکھائے۔ اب اس کے بارے میں ایک اور عرض کروں گا۔ حضرت واصف علی واصف اللہ کے نیک بندے تھے اور ان کا انداز صوفیانہ تھا اور بڑی پرہیزگاری اور نیکی کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔
تو انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا تھا، ایک جگہ میں نے پڑھا اور وہ میں نے اس میں درج کر دیا ہے، وہ آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہم نے ایک ایسی دنیا بسائی ہے اور ایسے لوگوں کی تقلید میں ہیں کہ ہم اپنا اصل سبق ہی بھول چکے ہیں۔ واصف علی واصف اپنی کتاب گمنام ادیم میں لکھتے ہیں کہ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی، محبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خدمت انسان کی، عاقبت اپنی، یہی نسخہ کیمیا ہے۔ انسان زندگی میں جو کچھ حاصل کرتا ہے، جو نوادرات جمع کرتا ہے، جو مال سمیٹتا ہے، دراصل اس میں کسی نہ کسی انسان کا حصہ ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات ہے، لیکن حقدار کو نہ پہنچانا بہت غلطی کی بات ہے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے اس میں محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے، اور اگر کسی کو شامل نہ کیا جائے تو یہ اپنی انا کا نذرانہ بن کے رہ جاتا ہے، اور یوں ہی یہ نصیب بد نصیبی بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت سے نوازا ہے، تو وہ غریب لوگوں کا بھی خیال کیا کریں۔ کبھی کسی گاؤں میں جا کے دیکھیں، کبھی کسی دور دراز بستی میں جا کے دیکھیں کہ لوگ کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جہلیت آج بھی وہاں عروج پر ہے، تو ان لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے ادارے قائم کرنے ان کا اختیار ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ ان لوگوں پر فرض بنتا ہے۔ تو آج کی یہ اس استدعا کے ساتھ میں یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، تو اس کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔